وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین درس کا نمبر 2058، آیت نمبر 1 سے 5، حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم خیال دنیا میں غرق ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول غالب اور مہربان ہستی کی طرف سے ہوا ہے. اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. گزشتہ جو مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے رسول پر، اور قرآن حکیم کی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن حکیم دراصل ہدایت کا وہ منبع ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ رسول کے راستے پر چل کر اسے حاصل ہوگا. یعنی کامیابی اگر ہے تو وہ رسول کے راستے پر چلنے سے ہے، کیونکہ رسول سیدھے راستے پر ہے اور رسول اللہ کا نمائندہ ہے. انک لمن المرسلین، اللہ کا یقیناً نمائندہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نور ہے. تو اور وہ سیدھے راستے پر ہے. جب آپ سیدھے راستے پر چلیں گے منزل کو منزل بنا کے، اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ منزل ہے، لیکن آپ اسے اگر منزل بنائیں گے اور منزل کے راستے پر چلیں گے تو تبھی آپ اس منزل تک پہنچیں گے نا. مثال کے طور پہ مردان میں میں ہوں اور منزل میرا کام جو ہے
میرا مقصد، میرا کام پنڈی میں ہے، راول پنڈی میں ہے، تو اور میں تسلیم کر لوں، یقین کر لوں، تو صرف یقین، دیکھیں صرف زبان سے کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا کہ بھئی میرا کام اب میں 100 تسبیحات پڑھوں دن میں کہ راول پنڈی میری منزل ہے، راول پنڈی میری منزل ہے، 100 تسبیحات پڑھوں، تو 100 تسبیحات اگر 100 دانوں کی ہو جائیں تو یہ 1,00,000 مرتبہ اگر میں پڑھوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں پنڈی پہنچ جاؤں گا؟ نہیں۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں ذکر کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ذکر دراصل عمل کا نام ہے، دل سے یقین اور عمل، دل سے یقین اور عمل کا نام یاد ہے، اللہ کی یاد۔ زبانی ذکر تو اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل ذکر جو ہے وہ آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی راول پنڈی ہے جس میں میرا کام ہے، جس میں میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اگر میں وہاں پہنچ جاؤں، تو اگر میں بغیر زبان کو ہلائے راول پنڈی کے راستے پر چل پڑوں اور سفر کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ منزل مل جائے گی مجھے؟ عمل دیکھیں، اصل حیثیت جو ہے وہ اسلام میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم یقین کر لو اور عمل کرو، یقین کر لو اور عمل کرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب سے پہلے یقین کا درجہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عمل ہو نہیں سکتا، یعنی عمل کامل نہیں ہو سکتا، عمل ناقص رہے گا، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا یقین نہ ہو۔ اسی بات کو تھوڑا سا آپ اس کو مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو اعمال ہیں اس میں یقین نہیں ہے، ہم جو اعمال بظاہر نیک کر رہے ہیں اس میں کوئی یقین شامل نہیں ہے، وہ روایات ہیں، نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ روایات ہیں۔ میرے ابو حج پہ گئے تھے، میں بھی جاؤں گا، میرا پڑوسی گیا، میں بھی جاؤں گا، میرا بھائی گیا، میں بھی جاؤں گا۔ یہ بس ایک دوسرے سے وہ ضد ہے، اور سارے کام ہم اسی طریقے سے، یعنی روایات کے تحت، فیشن، روایات، کلچر، اس کے تحت ہم نیک اعمال کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں صورتحال ایسی ہے، کوئی یعنی اکثریت لوگوں کی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، تو دنیا کو اگر آپ منزل بنا لیں اور تو آپ اس میں نیک کام کرتے چلے جائیں، یعنی آپ نمازیں پڑھتے چلے جائیں، لیکن آپ کی تو منزل ہی غلط ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، یعنی اس نے پیٹ پھیر لی، تولا میری یاد سے۔ اب وہی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات تعجب لگی ہو، جبکہ میں نے یہ کہا کہ ذکر دراصل عمل کا نام ہے، یقین اور عمل، یہ میں نے کہا نا۔ ہو سکتا ہے جو بعض میرے نئے سننے والے ہیں تو ان کو یہ بات ذرا مختلف لگی ہو یا الگ لگی ہو، اور یہاں میں جو اب آیت پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ ذکر ہے، ذکر ہے نا، کیا مراد لیں گے آپ؟ تسبیح پڑھنی چھوڑ دی اس نے؟ نہیں، تسبیح مراد نہیں ہے،
اللہ تسبیح مراد نہیں ہے، ذکر ہے، عملی ذکر. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں کیسے کیسے یعنی ہماری ذہنیت میں فتور ہے، گڑبڑ ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح تو بس ایک رواج رہ گیا ہے. بس وہاں حج اور عمرے سے لاتے ہیں، وہاں سے تسبیحات لے کے آپ بانٹتے رہتے ہیں. ایک ہمارے مقرر صاحب ہیں، وہ بھی تسبیحات بانٹتے ہیں، ذکر کرو ذکر کرو. بھائی ذکر کیا کرو، کس کو یاد کریں؟ تو دیکھیں اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اصل مقام جو ہے وہ عملی ذکر کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز، سب سے بڑی چیز وہ اللہ کی یاد ہے. مفہوم میں نے حدیث کا بیان کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں لڑنے، کہ آپ کافروں کی گردن بھی ماریں اور خود بھی جان دے دیں، اس سے زیادہ افضل کیا میں تمہیں نہ، اور جو رب کو راضی کرنے والی چیز ہو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ ظاہری جو بھی عبادات ہیں، اب ظاہر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنا، یہ تو بڑا کام ہے، دل گردے کا کام ہے. ہم تو کنجوس بنے بیٹھے ہیں. اچھا، نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جان خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں لڑنا بڑا درجہ ہے، شہید کا بڑا درجہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان ساری چیزوں سے اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور جلد بتائیے کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ذکر اللہ، اللہ کی یاد. اس بات کو تھوڑا سا محسوس کیجیے، آپ سمجھیے اس بات پہ. دیکھیں یہ بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے. اصل میں تو یاد الہی ہے. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، دو راستے ہوتے ہیں. ہم نے انتخاب کر لیا ہے دنیا، اب دنیا کے راستوں پر ہم رواں دواں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اپنی اولاد کو آپ دنیا کی سوچ کے تحت بڑھاتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، تربیت کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے صوبے سے ایک بیٹی اور ایک باپ نے پی ایچ ڈی ایک ساتھ کیا، تو بڑی واہ واہ ہوئی میڈیا پہ، بڑی واہ واہ ہوئی. بی بی سی والے بھی پہنچ گئے، ادھر بھی پہنچ گئے، کبھی پشتو میں انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی اردو میں دے رہے ہیں. تو بڑی واہ واہ ہوئی، بڑے چرچے ہوئے. ہماری تو منزل ہی دنیا ہے. پی ایچ ڈی کر لیا، ایک ساتھ کر لیا، تو کیا تیر مارا ہے تم نے؟ یعنی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں اصل ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی اصل بنیاد تو یہ ہے کہ ہم زندگی کا مقصد کیا بناتے ہیں، کیا منزل بناتے ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا تھا، میں نے مکمل نہیں کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی روح پھونکی ہے، اور انسان کی منزل اللہ ہے. اس کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے. اب دنیا میں جب یہ ہوش سنبھالتا ہے، چاہے اس کا نام جو بھی ہے، لیکن یہ دنیا کو منزل بنا لیتا ہے.
اس کے سامنے اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سامنے کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، جبکہ بڑے بڑے ذمہ داریاں ہم پر ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بڑے بڑے مناصب ہیں اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو ہم تو گدھوں کی طرح ہیں. مجھے کہنے دیں یہ بات، ہماری مثال تو گدھوں کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. دو مناظر اسلام ہیں، ایک فرقے کا ہے، دوسرے فرقے کا ہے، دونوں نے قرآن و حدیث کی کتابیں بغل میں دبائی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے منہ ماری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ رفع یدین پہ بحث ہو رہی ہے. یا رسول اللہ پہ بحث ہو رہی ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں. عالم الغیب پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ وہ حضور عالم الغیب بھی ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. نور پہ بشر ہو رہی ہے، نور ہے کہ بشر ہے. اور کیا شیعہ کہتے ہیں علی ہیں، علی بلا فصل ولی بلا فصل. شیعہ کہتے ہیں صحابہ اور صحابہ کو یعنی کم سمجھتے ہیں. اسی پر بحثیں ہو رہی ہیں. بھئی علی کا جو بھی مقام ہے، تم تو اللہ کی بندگی تو کرو. مقام تو بندگی ہے، بندگی کی دعوت لے کے پیغمبر آئے ہیں. تم صحابہ کرام پہ کیوں وجہ تنازع بنا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو آگ ہے، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تم علی کو اگر جو بھی درجہ دے دو، لیکن تمہارا عمل، تمہاری نیت اگر دنیا ہے تو تم آگ سے نہیں بچ سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ ہمارے عقائد ہیں. ساری بحث ہی یہ ہے علی علی، ابو بکر علی، ابو بکر علی. بھئی مطلب تو توحید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس لے کے آئے ہیں، نہ کہ یہ کہ تم صحابہ کرام کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. ابھی چند دن ہوئے، پشاور کے 2022 کی بات ہے، مہینہ ہوا ہوگا، پشاور کی شیعوں کی مسجد میں کوچہ رسالدار کسی نے آ کے فائرنگ کی اور پھر اپنے آپ کو بھی تو کوئی 100 انسان جان کی بازی ہار گئے. یہ اتنی شدت پائی جاتی ہے ہم میں. بھئی وہ کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تم اپنی فکر کرو. یہ لڑائیاں دین کی بنیاد پر اور اس بنیاد پہ لڑائیاں، تو کیا مطلب وہ اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ دین میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، اختلاف کو نہ چھیڑو، یہ ختم نہیں ہوتا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینے میں پرانے مسلمان موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، زبانی طور پہ قائل تھے توحید کے، رسالت کے، اور لیکن جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنے فرقے کو نہ چھوڑا. میں فرقہ ہی کہوں گا نا. قل یا ایھا الذین، قل للذین ہادوا، جو یہودی ہو گئے، ہم نے تو اپنا نام رکھ لیا ہے، ہر مسجد پہ ایک تختی ہے اور مشہور ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، اور باقاعدہ پھر وہ ہوتا ہے. ہمارے محلے کی مسجد ہے،
اس میں پہلے بریلوی مکتبہ فکر کا امام تھا، پھر وہ چلا گیا تو دیوبندی آ گیا، تو اب بریلوی اس مسجد میں نہیں آتے، ان کا تو عقیدہ ہی مشرکانہ ہے۔ یعنی اس بنیاد پر آپ نے، یعنی کیا شرک ہے، کیا کفر؟ بھئی کلمہ گو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تفرقے کی بنیاد پر یعنی تفرقے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اللہ نے فرمایا یعنی تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسرا اگر گمراہ ہے تو اس کو تمہیں تو نقصان نہیں پہنچا رہا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اب شیعوں کا آپ مار دیں مثال کے طور پہ، اور ایک گروپ جو نعرے لگاتا ہے، پھر اسی طرح مطلب وہ انتہا پسندی ہے، تو اس کا تو یہ علاج نہیں ہے، اور شریعت تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ میں ویسے یہودیوں کی بات کر رہا تھا کہ یہودی جو پرانے مسلمان تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن ایمان نہ لائے۔ وہ ایک ضد تھی، ضد جس طرح آج ہے ضد، بھئی میں تو کٹر دیوبندی ہوں، میں تو کٹر بریلوی ہوں، میں تو کٹر شیعہ ہوں۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کٹر، میں بندگی سے نہیں ہٹتا۔ اختلافات میں کیوں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کیا ہے؟ بندگی، بندگی ختم ہو گئی، اب فرقہ واریت شروع، واتبعوا الشہوات، دین کو اپنی اپنی مرضی کے تابع کر لیا۔ ہر فرقے کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ فرقہ واریت کا زور ہے۔ میں خیر فرقہ واریت کی تو ویسے میں نے آپ کو بات کی، میں اصل میں ذکر کی بات کر رہا تھا کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی یاد ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب ہم آ جاتے ہیں دنیا میں تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری چوائس ہم سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں، جو نظر آ رہی ہے بس اسی کو دل دے بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دنیا ہے، ظاہر ہے، اور ظاہر کی بنیاد پر ہم یعنی ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جو بچے ہیں، آپ کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، پہلے تو یعنی جب تک بچہ سکولنگ کے قابل نہیں ہوتا بس اس کو آپ کھلاتے رہتے ہیں، پلاتے رہتے ہیں، اور بس آپ کو پتہ ہے ایک لوہے کے چنے چبانا ہے اولاد کا ساتھ جو ہے۔ بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے راتوں کو جگاتا ہے، دودھ مانگتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، روتا رہتا ہے، یہ وہ بڑی مطلب وہ ہوتی ہے، بہرحال تو وہ ساری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب بچہ سکولنگ کا ہوتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ ہر پیرنٹ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق مہنگے سے مہنگے اسکول میں اس کو داخل کراتا ہے، کوالٹیاں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، اسکول جاتا ہے، یہ وہ۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود دنیا کے طلبگار ہیں، پھر بچوں کو بھی دنیا کے سمندر میں کھو دیتے ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ خود بھی کھو گئے ہیں دنیا میں، پھر بچوں کو بھی آپ کوشش کرتے ہیں، پھر بچہ تو فطرت پر ہوتا ہے لیکن پھر وہ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی میرے ابو، یہ تو ابو تو میرے غلط ہو نہیں سکتے، لہٰذا چلو تم بھی دنیا کو منزل بناؤ۔ میرے ابو کی ایک دکان تھی، میں 4 کھولوں گا۔ میرے ابو 50,000 کماتے تھے، میں 5 لاکھ کماؤں گا۔ یہ بچوں کے ذہن ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں
ذکر الہی کی میں بات کر رہا تھا، اور وہ بات کو میں اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس وقت میں یا آپ جو بھی ہیں، یا تو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے، اور ہم کیوں کہ ہماری منزل دنیا ہے، اور تو کچھ ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ یہ تو روایتی طور پہ ہم درس وغیرہ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بس منزل دنیا ہے، دنیا دنیا دنیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو ہے بات بگڑ جاتی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کا، نہ اللہ کے بندوں کا۔ اللہ نے زبردستی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا جب تک تم خود نہ بدلو۔ پھر اللہ کے بندوں کے ذمے تو پہنچانا ہے، ان کا تو کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا نہیں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایجنڈا تو ان کا ذاتی ہوتا نہیں ہے، ایجنڈا تو وہی اللہ کا ہے، بلاغ پہنچانا ہے۔ ان کو کیا پرواہ ہے اللہ کے بندوں کو دنیا کی؟ کوئی ایجنڈا تو ذاتی دنیا کا تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مر جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہے جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمان یا تو دنیا کی یاد میں دنیا سے جا رہے ہیں، یا اللہ کی یاد میں جان دیں گے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، ہم بننا بھی نہیں چاہتے ایسا۔ اللہ کی یاد میں کوئی جان دینا نہیں چاہتا، نقصان نظر آتا ہے۔ ہاں دنیا کو منزل بنا لو تو یہ کھاؤ پیو عیش کرو، تماشے یہ وہ، بہت بری صورتحال ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو آج کا مضمون ہے، یہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پر قرآن حکیم کی ہدایت کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور رسول کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے رسول کے راستے پر چلنا ہے، اور رسول سیدھے راستے پر ہے۔ انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو رسول کے راستے پر چلنا کامیابی، نہ چلنا ناکامی، خسران۔ رسول کے راستے پر تو ہم چلنا پسند ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، خاتون خانہ کا موڈ بگڑ جائے اس کو کیا غرض، رسول کا راستہ کیا ہے؟ یا اس کے میاں کا موڈ بگڑ جائے، یعنی خفا ہو جائے، یا جھگڑا کوئی نزاع آ جائے، تو رسول کے راستے کی کسے پرواہ ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تو لیں، آپ کو رسول کے راستے کی کوئی پرواہ ہے کہ رسول کا طریقہ کیا ہے، رسول کی ہدایت کیا ہے، رسول کا اخلاق کیا تھے، کیا کوئی ان کی ہدایات کیا ہیں؟ کیا آپ کو کوئی پرواہ ہے؟ نو، زیرو پرواہ نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔
على صراط مستقيم سیدھے رستے پر. تنزيل العزيز الرحيم یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.